بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں ہدیہ اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کا تیسرا حصہ اور تیسری ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری پچھلی دو ویڈیوز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ نبی پاک کے حسن اخلاق سے پھیلا ہے اور اسلام کی حقانیت سے اسلام کو عروج ملا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیوز کی جانب۔ مذکورہ تمام واقعات 630 سن عیسوی میں جہاد کی آیت نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ بحیرہ راہب، باسیل بن منجائل، حبیب نجار اور اصحاب قریہ کے واقعات تو اعلان نبوت 610 سن عیسوی سے پہلے کے ہیں۔ ان کا اعلان نبوت سے پہلے ایمان لانا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور دین اسلام کی صداقت و حقانیت مذکور تھی، جس کو پڑھ کر انہوں نے جان لیا تھا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کن کن اوصاف کی حامل ہوگی۔ اور جب انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین ان تمام اوصاف کے مطابق پایا جو کہ سابقہ کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی تحمل و تاخیر کے ایمان لانے میں پہل کی۔ انہوں نے حق پڑھا، حق سنا، حق دیکھا، حق کو جانا اور حق کو مانا اور حق کو قبول کیا۔ کوئی تلوار لے کر ان کے سر پر نہ کھڑا تھا کہ بحالت اکراہ و مجبوری انہوں نے کلمہ کا اقرار کیا۔ کوئی تلوار سے ان کی گردن اڑانے والا نہ تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ شہادت کا اعتراف کیا، بلکہ انہوں نے صدق دل سے اسلام اور رحمت عالم کی حقانیت و صداقت کو اظہر من الشمس، ظاہر و باطن دیکھ کر ایمان و اسلام قبول کیا۔ اسی طرح نجاشی بادشاہ کے قصے میں تو یہ حقیقت اور واضح ہوئی کہ اسلام کو تلوار سے نہیں پھیلایا گیا، البتہ تلوار سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ نبوت کے 5ویں سال مکہ سے حبشہ کی طرف مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت کا ہجرت کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ دین حق اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مکہ معظمہ کے کفار مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ کتب و سیر و تواریخ میں بے شمار واقعات اس قسم کے پائے جاتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے کفار و مشرکین نے مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے تھے اور ان کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان امن و امان کو ترس گئے تھے اور امن و امان اور چین و سکون کی تلاش و جستجو میں ہی انہوں نے مکہ معظمہ سے حبشہ تک کا طویل سفر کیا تھا۔ ایک بڑی جماعت کا مکہ سے حبشہ تک ہجرت کرنا ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی صداقت کو ایسا جانا اور مانا کہ تحفظ ایمان کی خاطر اپنے مادر و وطن کو خیر آباد و الوداع کہہ دیا کہ مکہ معظمہ میں ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہی ڈھائے گئے تھے۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو اسلام قبول کرنے والی ایک بڑی جماعت مکہ سے ہرگز ہجرت نہ کرتی۔ اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی تھی بلکہ اسلام پر تلوار اٹھائی گئی تھی۔ اسلام کو تلوار سے نہیں پھیلایا جا رہا تھا بلکہ اسلام کو تلوار سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کفار مکہ کی اسلام دشمنی تشدد تعصب کی حد میں عبور کر چکے تھے، لہٰذا مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے والوں کو حبشہ میں بھی پریشان کرنے کے فاسد ارادے سے کفار مکہ کا وفد مسلمانوں کے تعاقب میں حبشہ پہنچ گیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اپنا موافق بنانے کے لیے قیمتی تحفے
بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے، یعنی اسلام کو ختم کرنے کے لیے اپنا تن من اور دھن سب خرچ کرنے لگے۔ تحائف اور ہدیے کے ذریعے شاہی دربار میں رسائی حاصل ہونے پر انہوں نے پہلی فرمائش مسلمانوں کو حبشہ سے جلا وطن کرنے کی لیکن انصاف پسند بادشاہ نے مسلمانوں کو گفت و شنید کا موقع دیا۔ جس وقت مسلمان نجاشی بادشاہ کے دربار میں طلب کیے گئے تھے، اس وقت مسلمان مظلومیت کی حالت میں تھے، ان پر شر انگیزی پھیلانے کا الزام تھا۔ بحیثیت ملزم وہ شاہی دربار میں کھڑے تھے، ان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ جلا وطنی کی تلوار ان کے سروں پر لٹک رہی تھی۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلوار نہ تھی، لیکن الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا کے مطابق شاہی دربار میں حق کی صداقت کا پرچم لہرایا، یہاں تک کہ نجاشی بادشاہ نے اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا اور دولت ایمان سے مشرف ہوا۔ تو کیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے تلوار کے خوف سے اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ تلوار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ بادشاہ کے تصرف میں تھی۔ بادشاہ کے ادنیٰ سے اشارے پر مسلمانوں کی گردنیں دھڑ سے الگ ہو سکتی تھی۔ بادشاہ مختار تھا، مجبور نہ تھا۔ اس نے تلوار کے خوف سے اعتراف حق نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے کلام کی لاریبیت نے اس کے دل کو حق پذیر کیا تھا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ان سعادت مندوں میں سے ہے جس کی نماز جنازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی۔ 9 ہجری میں شاہ حبشہ کا انتقال ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس دن شاہ حبشہ نے وفات پائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج تمہارے بھائی مرد صالح نے وفات پائی، اٹھو اور ان کی نماز جنازہ پڑھو اور اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ اس کے بعد ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور ہم نے نماز جنازہ پڑھی۔ ایک ضروری امر کی وضاحت پیش خدمت ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں، کیونکہ نماز جنازہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے میت کا موجود ہونا ضروری ہے، اور غائب کی نماز جنازہ پڑھنے میں نماز پڑھنے والوں کے سامنے میت موجود نہیں ہوتی۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے۔ اس کا جواب ائمہ دین یہ دیتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کے قصے میں بھی وہ نماز جنازہ غائب نہ تھی، بلکہ زمین کو لپیٹ کر نجاشی بادشاہ کا جنازہ عالم ما کان و ما یکون، غیب جاننے والے ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تھا۔ علاوہ ازیں نماز جنازہ میں مقتدیوں کا جنازہ دیکھنا شرط نہیں، اگر امام نے جنازہ دیکھ کر پڑھائی تو امام کا دیکھنا مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ شیخ الاجل امام العدل علامہ محمد بن عمر واقدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نجاشی کے جنازہ کو پیش نظر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے ملاحظہ فرما کر جنازہ کی نماز پڑھی۔ 614 سن عیسوی یعنی نبوت کے اعلان کے 6 سال مکہ معظمہ کی قوم قریش کے سب سے زیادہ غیرت مند، شہزور، شجاع اور بہادر حضرت حمزہ بن عبد المطلب ایمان لائے۔ ان کے ایمان لانے کے 3 روز بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی حیرت انگیز ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ، جن کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کے پاس گئے
اور انہیں خوب مارا پیٹا یہاں تک کہ وہ لہولہان ہو گئی۔ ان کی بہن نے کہا کہ تم چاہو تو مجھے قتل کر دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ تھوڑے وقفہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے فرمایا کہ میں جب گھر میں داخل ہوا تب تم اور سعید بن زید کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک اور مشرک ہو، اور ہم ایسی کتاب پڑھ رہے تھے کہ جس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا اور آپ پر گریہ طاری ہو گئی اور آپ نے اس وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مکہ معظمہ کے بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان دونوں کو اسلام قبول کرنے پر کس نے تلوار دکھا کر مجبور کیا تھا؟ بلکہ حضرت عمر تو تلوار لے کر اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنے گئے تھے، لیکن قرآن مجید کی حقانیت سے اس قدر متاثر ہوئے جس تلوار سے اپنے بہن بہنوئی کو مارنے گئے تھے اس تلوار سے اپنے کفر کو کاٹ ڈالا اور ایمان کی لازوال دولت سے مالا مال ہو گئے۔ 619 یعنی اعلان نبوت کے 11ویں سال ایام حج میں مدینہ طیبہ کے قریبی علاقہ خزرج کا ایک وفد مکہ معظمہ آیا۔ اس وقت رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بمقام مینا عقبہ کے قریب تشریف فرما تھے۔ وہ وفد حاضر خدمت ہو کر اسلام سے مشرف ہو کر مدینہ منورہ لوٹا۔ مدینہ منورہ میں ہر گھر اور ہر مجلس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونے لگا۔ آئندہ سال مدینہ طیبہ سے ایک دوسرا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ایمان سے مشرف ہوا، اور اس وفد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس وفد کی خواہش پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ اہل مدینہ کو قرآن کی تعلیم دیں اور دین کے مسائل سکھائیں۔ اسی سال مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز شروع ہوئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشاعت دین میں سعی بلیغ فرمائی، چنانچہ مدینہ منورہ میں نور ایمان کی ضیائیں تابع ہوئیں اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسلام کی صداقت کا جھنڈا مدینہ طیبہ میں لہرانے لگا۔ 621 یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انصار کی ایک کثیر جماعت لے کر حج کے زمانہ میں مکہ معظمہ آئے۔ مدینہ طیبہ سے مشرکین بھی کافی تعداد میں با ارادہ حج مکہ معظمہ آئے ہوئے تھے۔ حضرت مصعب کے ساتھ قوم اوس اور قوم خزرج کے 500 آدمی بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ تمام لوگ مدینہ سے آئے ہوئے مشرکوں سے چھپ کر عقبہ کے قریب پہاڑ پر جمع ہوئے۔ وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور تمام کو بیعت اسلام سے مشرف کیا۔ مدینہ سے آئے ہوئے اس وفد میں 12 حضرات مدینہ کے روسا اور اکابر تھے۔ ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد ان میں ایسا ایمانی جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا کہ اس وفد میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو اس وقت مینا میں جو مشرکین جمع ہیں ان کو تلوار کی دھار پر رکھ لیں اور قتل کر دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تلوار پکڑوں اور مشرکوں کے ساتھ جنگ کروں۔ اس کے بعد انصار کا وہ قافلہ مدینہ منورہ واپس لوٹا۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ واپس لوٹتے وقت انصار کے قافلے نے بارگاہ رسالت میں التماس گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے چلیں تو زہ نصیب آپ جو بھی حکم دیں گے ہم جان و دل سے تابع فرما ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ابھی مکہ معظمہ سے نکلنے کا حکم نہیں ہوا ہے اور میری ہجرت کے لیے کوئی مقام متعین نہیں کیا گیا ہے۔ جس وقت بھی حکم ہوگا اور جہاں کہیں کے لیے حکم ہوگا اسی طرف ہجرت کروں گا۔ جب مکہ معظمہ کے کفار کو پتہ چلا کہ انصار مدینہ کا قافلہ یہاں آیا تھا اور اسلام قبول کر کے واپس لوٹ گیا ہے
تو وہ حسد کی آگ میں جل اٹھے، حسرت و یاس سے سینہ پر ہاتھ مارنے لگے اور ذلت و ندامت کی خاک سے اپنے سروں کو آلودہ کرنے لگے۔ قارئین توجہ فرمائے کہ مدینہ منورہ سے جوک در جوک مکہ معظمہ آ کر اسلام قبول کرنے کی لوگوں کو کس نے ترغیب دی، کس نے مستعد کیا، کس نے آمادہ کیا؟ صرف اور صرف اسلام اور رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نے۔ اسلام میں داخل ہونے والے ان شیدائیوں کو کس نے تلوار دکھا کر ڈرایا یا دھمکی دی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایمان لانے والے انصار کی جماعت کفار و مشرکین سے خوف زدہ تھی۔ اسی لیے تو خفیہ طور پر عقبہ کے قریب واقع ایک پہاڑ پر جمع ہو کر اسلام قبول کیا۔ ان حضرات مسلمانوں کو تلواروں کا مطلق خوف نہ تھا، البتہ کفار مشرکین کی متشدد شمشیروں سے ضرور خائف تھے۔ اسلام کے عالمگیر پیغام امن و امان کا تو انہوں نے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ کر لیا کہ جب وفد میں سے ایک شخص نے کفار مشرکین پر تلوار زنی کی اجازت طلب کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ 622 سن عیسوی میں شجر اسلام کو پروان چڑھتا دیکھ کر کفار مشرکین بوکھلا گئے۔ اسلام کی روشنی ہدایت کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے انہوں نے تمام ترکیب آزما لی لیکن ناکام و نامراد رہے، لہٰذا ترکش کا آخری تیر استعمال کرتے ہوئے مشرکین نے دار الندوہ میں شیخ نجدی کی رائے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے یہ طے کیا کہ آفتاب نبوت و رسالت کی روشنی کو بشکل اسلام پھیلنے سے ہم نہیں روک سکتے، تو اب یہ کرو کہ آفتاب رسالت کو ہی غروب کر دو، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو تاکہ نہ آفتاب رہے نہ اس کی روشنی پھیلے۔ گویا کہ کفار نے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری والی کہاوت پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے فاسد ارادے سے باخبر کر دیا اور آپ نے 622 سن عیسوی میں مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب اہل مدینہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی اطلاع ملی تو مدینہ منورہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگ فرط مسرت سے جھوم اٹھے اور آپ کا شاندار استقبال کرنے کی غرض سے روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر منتظر رہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آ پہنچا کہ آفتاب رسالت نبوت رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم مدینے میں رکھے۔ وہ دن 2 شنبہ مبارکہ کا تھا اور اس دن سے ہجری سن قمری ہجری لکھنے کی ابتدا ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رونق افروز ہونے کے بعد مسجد قباء شریف کی تاسیس و تعمیر کی، اور یہ وہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں تعمیر کی گئی، اور یہ وہ پہلی مسجد ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام لانے کے لیے لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اطراف کے علاقوں اور قرب و جوار کے دیہاتوں سے گروہ بندی سے لوگ آ کر داخل اسلام ہونے لگے اور اسلام نے تقویت و غلبہ حاصل کرنا شروع کیا اور مدینہ منورہ مرکز اسلام کی حیثیت سے مشہور و معروف ہونے لگا۔ شمع رسالت کے پروانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ یہ تمام واقعات 622 سن عیسوی یعنی 1 ہجری کے ہیں، اور اس وقت تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم نہیں ملا تھا۔ اس وقت تک کوئی بڑی جنگ تو درکنار بلکہ معمولی مقاتلہ بھی رونما نہ ہوا تھا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ ان تمام کو کیا تلوار کے بل بوتے پر مسلمان بنایا گیا تھا؟ حاشن للہ، حاشن للہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش
دلربا شخصیت، آپ کی شیریں مقالی، تواضع انکساری، اخلاقی محاسن اور اسلام کے حیات بخش اصولوں نے لوگوں کو ایسا گرویدہ و فریفتہ کر دیا تھا کہ اپنے آبائی باطل دین کو لمحہ واحد میں ترک کر کے پرستار حق میں شامل ہو گئے تھے۔ 622 سن عیسوی یعنی 1 ہجری۔ یہاں ایک ضروری امر کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جو لوگ بشوق و اشتیاق داخل اسلام ہو رہے تھے، ان میں قوم کے ادباء، فضلاء، امراء، علماء، صفحاء، روسا، امراء اور حکماء بھی شامل تھے۔ وہ تمام صرف رواداری یا دیکھا دیکھی کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھا، جانچا، ٹٹولا، پرکھا اور صداقت پر مبنی پا کر اقرار توحید و رسالت کیا تھا۔ یہاں تک کہ اسلام کی سخت ترین دشمن قوم یہود کے جید اور مایہ ناز علماء فضلاء نے بھی سابقہ کتب سماوی کی روشنی میں اسلام کو حق پایا اور دولت ایمان کی سعادت حاصل کی۔